کیا پیر اور مریدہ کے درمیان شرعاً پردہ کا حکم نہیں ہے؟ کیا ہے اس کا مسئلہ؟ اس کے لے کر انشاءاللہ آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم، میں آپ کا خادم مفتی عبدالسلام مصباحی پھر سے آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر آیا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں یا ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، اور جب باپ سے پردہ نہیں ہے تو پیر صاحب سے بھی پردہ شرعاً نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، پیری مریدی ایک بہت بہترین سلسلہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ یہ بیعت برکت ہے۔ اس کے ذریعے سے جو پیر کامل ہوتے ہیں ان سے بہت سارے فیوز و برکات بھی نصیب ہوتے ہیں، اور جو پیر کامل ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں اپنے مرید اور مریدہ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل مسلم کہ پیر کا ایک اہم مقام ہے۔ ہم اہل سنت میں ایک زمانہ سے خانقاہوں کا سلسلہ، بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کا سلسلہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ دے کر یہ ساری باتیں کا وعدہ کیا تھا اور آپ کے مرید ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جو عورتیں کسی پیر کامل سے مرید ہوتی ہیں تو کیا حقیقت میں ان کی بیٹی بن جاتی ہیں کہ اب ان کے سامنے آنا ان کے لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہے اس کا ماجرا؟ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ پیر صاحب کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ مسلم، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن شریعت کا ایک رول یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اجنبی مردوں سے شرعاً پردہ واجب ہے۔ صرف ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے جو اس کے محارم میں سے ہیں، جو اس کے ایک طرح سے کہہ لیجیے خونی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ مثال کے طور پر باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے۔ تو یہ ساری وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جہاں پر شریعت نے یہ بتایا کہ ان کے لیے پردہ کا حکم نہیں ہے۔ یہ سب ان کے لیے محارم میں سے ہیں، ان کے لیے اپنے لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن جو لوگ اجنبی ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں، ان سے شریعت نے پردہ کو واجب قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر پیر صاحب اور مریدہ کو دیکھیں تو بلا شبہ پیر کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کی بارگاہیں بہت عالی ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے بہت پرہیزگاری اور تقوی کا نور بھی عطا کیا ہے۔ یہ ساری بات اپنی جگہ مسلم، لیکن اگر رشتہ کی بات کریں گے تو حقیقت میں وہ باپ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ باپ کے درجے میں ہونا الگ چیز ہے، خونی رشتہ ان سے نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک اجنبی کے حکم میں ہی ہوتے ہیں۔ تو پیر صاحب جب اجنبی کے حکم میں ہیں تو اس صورت میں عورتوں کے لیے پیر صاحب سے بھی پردہ کرنا واجب ہے۔ تو جس طریقے سے پیر صاحب کو عورت سے پردہ کرنا ضروری ہوگا، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی پیر صاحب سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ یہ شرع کا حکم ہے۔ ابھی یہاں پر کسی پر تبصرہ یا کمنٹ مقصود نہیں ہے، بلکہ حکم شرع بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں ایک غلط فہمی کی وجہ سے یا کہہ لیجیے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے باپ کے درجے میں ہے تو پردہ کا حکم نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیا کہ بہرحال ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ مسلم، اللہ نے ان کو بہت بڑی ہستی ضرور بنایا ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے پردہ کرنا واجب ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ مان لیجئے کہ باپ خود پیر ہے اور بیٹی مرید ہو گئی، تو یہاں پر اب بیٹی کے لیے پیر صاحب سے یا کہہ لیجیے باپ سے پردہ کرنا تو ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بلا شبہ وہ بغیر پردے کے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ان کے باپ بیٹی کا بھی رشتہ ہے۔ لیکن جو دوسرے پیر صاحب ہوتے ہیں ان سے چونکہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ غیر محرم ہوتے ہیں، اسی بنا پر وہاں پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی زندگیوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے احتیاط کے ساتھ عورتوں کو مرید کرتے تھے۔ عورتوں کو بالکل سامنے آنے دیتے ہی نہیں تھے۔ اپنا امامہ شریف یا کوئی چادر یا رومال وغیرہ ہمیشہ ان کی طرف ڈال دیا جاتا، عورتیں اس کو پکڑ کر مرید ہوتی تھی، کبھی بھی سامنے آنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو یقیناً جو پیر کامل ہوتے ہیں، شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو ضرور فالو کرتے ہیں۔ تو
تو بہرحال ہم نے جانا کہ اجنبی پیر صاحب اگر غیر محارم میں سے ہیں تو ان سے پردہ کرنا عورتوں کو، مریداؤں کو بالکل واجب ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں اپنے من سے تو آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ شرع کی بات ہے۔ آپ اگر ان باتوں کو دیکھنا چاہیں تو آپ فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں، فتاوی فیض الرسول اٹھا کر دیکھیں، بہار شریعت اٹھا کر دیکھیں، فقہ کی جو مشہور و معروف کتابیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، یہ بات آپ کو ساری جگہ پر یکسانیت کے طور پر مل جائے گی، اور بالکل دلیل کے ساتھ یہ باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے جو اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ کام کر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔